وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھی نہیں آئے؟ آج آپ کا ساتھی کا آیا کرتا ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے اپنا انہوں جڑا ہے نا تاڈا عزیز ان کہو کہ جاوید وہ میرے کمرے بھی اصل چ نہیں، میں اس دن اپنے ایپ لاتا سی اپنا، وہ بھی میرے کمرے چ پیا ہے، اتنے جا کے لے آئے کمرے چ میرے۔ کہتا ہے اللہ اللہ کے رسول سے آؤ بھائی لے کے آؤ اس کو۔ اللہ کے رسول ربی اوزعنی ان اشکر وعلی والدی وانا وصحبہ واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر الدجال۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ حدثنا اسماعیل حدثنی قیس قال قال لی المغیرۃ بن شعبۃ ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو أهون على الله من ذلك۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب والنافع عن ابن عمر اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمر العين اليمنى كأنها عنبة طافية۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شیبان عن یحییٰ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینۃ ثم ترجف المدینۃ ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ
عن جدہ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال جی ولہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. کتاب الفتن کے اندر جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ پیش گوئیوں کی ایک قسم ہے. پیش گوئی تو ہر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بتائی ہو، اور مستقبل تو بہت طویل ہے، لیکن قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ تو امام بخاری نے جو خاص طور پر کل آپ نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر تقریباً نشانیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی ہیں، اور یہ نشانیاں تقریباً وہ ہیں جو قیامت کے وقوع کے ساتھ شروع ہوں گی. یعنی قیامت کے کچھ آثار ہوں گے، پھر اس کے بعد قیامت واقعہ ہوگی، تو وہ تو صرف آپ یوں سمجھیے کہ سیکنڈوں میں واقعہ ہو جائے گی. جیسے کہ بتایا کہ انسان کے ہاتھ میں لقمہ ہوگا اور وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا، قیامت آ جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت بہت دفعتاً واقعہ ہوگی. لیکن چونکہ یہ چیزیں خلط ملط اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک اس کے بارے میں اہل علم نے بہت سی باتیں جو ہے وہ ایسی کی ہیں جن کے اختلاف کی وجہ سے ہماری صورتحال بھی یہ بن گئی ہے کہ ہم کوئی بات جو ہے وہ حتمی طور پر اس لیے نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے. باقی ان کے اندر اپنی جو ہے وہ سوچیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ چیز لی ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جو دھوئیں کی بات ہو رہی ہے یہ دھواں کون سا ہے. تو ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دھواں ہے جو قید کی وجہ سے جو ہے وہ آسمان تک جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ دھواں ہے، اس لیے زیادہ خشکی ہو تو پھر اسی طرح جو ہے صورتحال بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاں سموگ جو ہے جب آتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ سموگ جو ہے یہ عام طور پر وہاں آتا ہے جہاں کہ نمی بہت ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ سموگ کی یہ صورتحال ہے کہ یہ علاقے جو ہیں شیخ پورہ ہو گیا، مرید کے، گجرانوالہ، کاموں کی، یہ سارے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ چونکہ چاول ہوتا ہے اور چاول کو جو ہے وہ بہترین چاول جو ہے وہ اس وقت تیار ہوتا ہے جبکہ اس کو جو ہے وہ جب لگاتے ہیں اس وقت بھی پانی کے اندر لگاتے ہیں، اور بعد میں اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے چاول کو. اور بلکہ میں اگر یہ کہوں نا کہ یہ کھانے کے بعد جو ہے یہ کتنا پانی مانگتا ہے تو یہ بھی بات درست ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، ہم سن لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں کہ عربوں کو تو میں نے دیکھا کہ بہت چاول جو ہے وہ بریانی وہ جو ان کے ہاں مندی چلتی ہے نا، پورے کا پورا روس بکرا اور روس اونٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے روس اونٹ بھی کھایا ہے، لیکن اونٹ پورا نہیں ہوتا، بچہ تھا، لیکن اونٹ کا بچہ بھی جو ہے وہ نہیں وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہوتا، یعنی وہ کافی مطلب ہے بڑا تھا، یعنی مطلب آدمی سمجھ لیجیے کہ 2 گھوڑوں کے برابر تو اونچا ہوگا وہی. تو اس کو انہوں نے بچے کو جو ہے وہ بھون کر ہماری
جو وزیر اوقاف ہے بحرین کے، انہوں نے ہماری دعوت کی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے اونٹ کا پورا بچہ روسٹ کیا ہوا تھا. کیسے انہوں نے روسٹ کیا ہے مجھے تو اس کا پتہ نہیں، لیکن مندی کے انداز پر، اور اس کے اوپر جو ہے سارا زعفران کا چھڑکاؤ تھا. یعنی مطلب وہ سارا زعفران کی وجہ سے جو ہے اپنا پیلا رنگ تھا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زعفران کے اوپر جو ہے وہ میوے تھے، یہ کشمش جسے آپ کہتے ہیں. تو عرب لوگ جو ہے وہ ان کا کھانا ویسے تو اس اعتبار سے تو سادہ ہوتا ہے، لیکن ویسے اب دولت کی وجہ سے وہ جس طرح کا کھانا کھلاتے ہیں وہ ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے. اب ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ یہی بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آئیں تو آپ کی انہوں نے اگر خاطردارت کرنی ہے تو اس کے لیے مندی بڑی ضروری ہے. مندی اس کو بولتے ہیں جو روسٹ بکرا ہوتا ہے، اور وہ ایسی مندی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں نکال کر جو ہے وہ مہمان کو دیتے ہیں کہ تو کھا، اور ہم سے آنکھیں کھائی نہیں جاتی آنکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اوجڑی، یعنی مندی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز انہوں نے ساتھ ہی رکھی ہوتی ہے، سر بھی آنکھوں سمیت. اسی طرح جو ہے وہ اس کی جو اوجڑی ہے وہ بھی نکال کر دھو کر صاف کر کے وہ بھی جو ہے وہ پوری طرح تیار ہوتی ہے. یعنی آپ کو جو ہے وہ ہر وہ چیز پیش کریں گے جو اس طرح کی نئی چیز ہوگی. تو ہمارے سب لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے، تو بعض جو ہے وہ کھانے پینے میں نخرہ کرتے ہیں. چلیے بات لمبی نہ ہو جائے، تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہے جی ہاں بات سموک کی ہو رہی تھی کہ یہ سموک جو ہے کچھ تو یہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو فیکٹریاں اور ملیں ہیں نا ان کا دھواں جو ہے وہ اصل میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے شامل ہو کر جو ہے وہ یہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے، مطلب خطرناک ہو جاتا ہے. جس طرح جو ہے وہ تمباکو سگریٹ وغیرہ یہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کے اندر پھر فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ساری فضا جو ہے وہ سموگ سے بھری ہوتی ہے، تو جہاز کو جو ہے وہ اترنا آسان نہیں ہوتا. خاص طور پر یہ پاکستان میں تو ایسے ایئرپورٹ نہیں ہیں، لیکن یورپ میں تو چونکہ ہر وقت ایسے ہی حالات ہوتے ہی، انہوں نے سارے سامان کیے ہوئے ہیں جہازوں کے اتارنے کے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ گزشتہ روز جو آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا نا اپنا قیامت کے بہت، یعنی جب آثار، یہ آثار کی صورت ہے جو امام بخاری پیش کر رہے ہیں، کہ مطلب یہ ہے ایک چیز کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عذاب کی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم جو ہے جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب ہمارے لیے آیا ہے، تو اب دیکھیے اللہ کے کام، اللہ ایسی مثالیں جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کی قوم تھی، تو یونس علیہ السلام تو اللہ سے پوچھے بغیر ہی چلے گئے کہ بھئی اب عذاب آئے گا تو میں یہاں کو ٹھہروں. اللہ کے جو عذاب آئے گا، جب اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ سے حکم کا انتظار کیجئے. تو اسی لیے پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی سزا تو یہ تھی کہ وہ مچھلی سمیت جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. میں نے سمیت اس لیے کہا ہے کہ مچھلی بھی تو جو ہے وہ اس کی تو قیامت تک زندگی نہیں ہوتی نا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو سزا ملی. فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی قیامت تک جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح جو ہے خاص طور پر اسے بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ صرف یونس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ ہر ایک ایمان والا جو ہے جو اس کو تسبیح کو پڑھے اس کو نجات ملتی ہے. تو یہ بڑی مجرب چیز ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب وہ تو نکل گئے اور قوم نے دیکھا کہ بھی یونس سے چلے گئے اب عذاب آ کے رہے گا، تو قوم نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ کھلے میدان میں نکل گئے. تو ایک کھلے میدان میں
جب پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ عذاب کے آثار تو نظر آ رہے تھے. اب وہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگے, گڑ گڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح کی جو مخلصانہ جو بات ہوتی ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں. تو اب ان کی مخلصانہ معافیاں تھیں, اس لیے کہ جب عذاب سامنے نظر آ رہا ہو تو اس وقت انسان کے اندر ایسے ہی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا کیا کہ ان کی قوم کو جو ہے وہ نجات دے دی, کہا عذاب کو روک دیا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین, کہ دنیا کا عذاب اللہ نے روک دیا اور کہا کہ دنیا میں فائدہ اٹھا لو, اس کے بعد پھر آخرت میں حساب کتاب ہوگا. تو میں نے یہ اصل میں تمہید اس لیے ذرا آپ کے سامنے باندھی ہے کہ کل ہی میں نے اس حدیث کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اندر جو پیش گوئیاں ہیں, چونکہ امام بخاری کا دور تو تقریباً اللہ کے رسول کے قریب کا ہے, ویسے تو خیر حالات تو بدل جاتے ہیں, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے کے اندر یہ حالات بدل گئے تھے جب یہ کیسر و کسریٰ جو ہے یہ فتح ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ حالات بدلنے کے باوجود ویسے جوہری تبدیلیاں نہیں آتی, وہ تقریباً حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیے نا کہ ابھی تیز رفتار جو ہے وہ گاڑیاں یا ہوائی جہاز, تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو اس دور کی نہیں ہیں, بہت بعد کے دور کی ہیں. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس لیے امام بخاری کو تو جو آتی ہے سمجھ وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی تقریباً یہ قیامت کی نشانیاں اتنی ہی دور ہیں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے اندر ایک بات کا امکان ہے, وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ جو ہے اس کو کہاں تک صحیح سمجھے ہیں. دیکھیے نا, آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے نا, جب ان کو جو ہے وہ ایک کنویں کے اندر پھینکا ان کی لاشوں کو, تو وہ کنواں جو تھا وہ اس طرح کا کنواں نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں پانی کے کنویں ہوتے ہیں باہر صورت. اس کنویں کے اندر جب لاشوں کو پھینکا تو کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت آپ جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں, یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس موقع پر فرمانا یہ تھا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے تم سے زیادہ سن رہے ہیں؟ اس مراد کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کوئی معمولی خاتون نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو اپنی عمر کے اعتبار سے بھی ان کا حافظہ بھی بڑا اچھا تھا اور سوجھ بوجھ بھی بہت گہری تھی. تو اسی لیے ان کے بارے میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جن کا نام ہے استدراکات عائشہ علی الصحابہ, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی باتیں جو ہے وہ ایسی سمجھی ہیں جس میں صحابہ کی غلطیاں نکالی ہیں. یعنی استدراک کا معنی ہوتا ہے کسی کی غلطی نکالنا, کسی کی غلطی کا ازالہ کرنا جو ہے یہ استدراک ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں لفظ ہوتا ہے نا لیکن, کہتے ہیں جب کوئی تقریر کرنے والا جو ہے وہ بات کرنے کے بعد لیکن کہے نا, اب سمجھ لو کہ اب یہ پینترا بدل رہا ہے تقریر میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں چونکہ اب صورتحال جو ہے وہ انتہا پسندی پیدا ہو چکی ہے, اور کچھ لوگ تو بغیر سوچے سمجھے گہرائی میں جائے ان کا مفہوم جو ہے وہ سیدھا ایسا بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ معجزات بن جاتے ہیں. حالانکہ سارے معاملات معجزات نہیں ہوتے. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا, در و تعارض العقل و نقل جو ہے وہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے, تو ابن تیمیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں عقل اگر صحیح عقل ہو تو وہ نقل کے کم خلاف ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم غلطی کھا جاتے ہیں. جیسے اب دیکھیے نا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ
جو لوگ تھے. اب کسی نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ نے جو ہے وہ زندگی دے دی تھی تاکہ وہ سنیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. بعد میں تو یہ سمجھا, لیکن حضرت عائشہ نے کہا نہیں, وہ زندہ نہیں ہوئے تھے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم تو ابھی دیکھیے نا اس عذاب میں مبتلا نہیں ہو, تمہارے لیے تو عذاب کی دھمکیاں, یہ تو اصل میں مرنے کے بعد اس عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو جب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اب تم سے زیادہ ان کو پتہ ہے. لیکن اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اپنے کانوں سے سن رہے تھے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے وہی ہے جیسے معجزات کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ حضرت عائشہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کا موقف جو ہے اس معاملے میں, حضرت عائشہ کے موقف بہت سے ہیں جو صحابہ سے بھی, اس لیے کہ اس پر تو اب کتابیں بن گئی ہیں نا جی, استدراکات عائشہ علی الصحابہ. تو اس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ مشہور واقعات میں سے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ وہاں اللہ سے ملاقات کی. یہ عبداللہ بن عباس یہ موقف رکھتے ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ موقف رکھتی ہیں کہ نہیں, اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ اصل میں جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا. تو وہ جو ہے فوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی. یہ نزلۃ اخری جو ہے نا دوسری دفعہ دیکھنا, یہ اصل میں ان کی تشریح میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے, اللہ کو نہیں آپ دیکھ سکتے, اس لیے قرآن مجید میں ہے انہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بجائے اس کے بعد کی بات کروں, میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو صحابہ کے اندر فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب صحابہ کے اندر فہم کا اختلاف ہو تو پھر ہمارے لیے بھی گنجائش ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر جب کریں. تو ویسے تو حتمی بات اس وقت کہنی چاہیے جب کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا یقین ہو جائے, لیکن اس کے اندر لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اب دجال کے بارے میں جو ہے وہ ابھی شاید یہ حدیث بھی آ جائے, وہ ابن سیاد والی. اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کی آزمائش طرح طرح سے کی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, اس جو ابن سیاد کے بارے میں سنتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہوتے. اسی کا آپ تھے تو انسان ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ اگر سو رہا ہو نا تو میں نیند کی حالت میں اس کے پاس جا کر اس کی باتیں سنوں. اس لیے کہ نیند کی حالت میں جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ انسان کے زیادہ اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ جنوں کے حالات میں یہ چیز موجود ہے کہ عام طور پر جنوں کا جو حملہ ہوتا ہے یہ پہلے نیند میں ہوتا ہے, پھر بعد میں جو ہے وہ جب زیادہ ان کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا آشیب ہو گیا, یعنی چمٹ بھی جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اب عبداللہ بن عباس نے جو بات کہی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تردید کرتی ہے, کہتے ہیں انہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ کو نہیں کوئی انسان جو ہے وہ پا سکتا, اور وہ تو آنکھوں کو پاتا ہے, آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی. تو اس طرح کی جو دلیلیں ہیں اگر صحابہ دے سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے لیے یہ ممنوع ہے. جو شریعت صحابہ کے لیے ہے وہی شریعت ہمارے لیے بھی ہے. تو اس لیے ان معاملات میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں دلائل سے گفتگو کریں, اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ الہیات تو اصل میں الہیات جو ہے وہ تعارض نہیں ہوتا. الہیات کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعارض ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہیں, اللہ کا نظام جو ہے وہ ہمارے نظر میں تو صرف اتنا ہے نا جو اس دنیاوی آسمان اور زمین کے درمیان کا سلسلہ ہے, اور وہ بھی پورا نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس صرف ابھی زمین کے معاملات ہی پورے نہیں ہوئے. زمین سے کیا کیا نکل رہا ہے اور سمندروں سے کیا کیا نکل رہا ہے, ابھی نئے سے نئی چیزیں جو ہیں وہاں نکل رہی ہیں. اور سمندروں کی مخلوق جو ہے وہ اتنی قسم کی ہے کہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, عام ہمارے جو اس کو جانور ہے نا, یہ ان جانوروں کے اندر ہماری طرح جو ہے وہ میدا ہوتا ہے,
اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز کو نگل لیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جب جگالی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کا جو کھایا ہوتا ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کے دانتوں کے نیچے آتا ہے، ان کے دانت بھی پیچھے ہوتے ہیں، وہ اس سے پھر چبا کر جو ہے وہ اس کو جگالی کر کے ہضم کرتے ہیں۔ تو لیکن انسان کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی طرح سے اپنی چیز کو ہضم کرے۔ ہاں، کوئی ایسا آدمی ہو جو باقاعدہ سیر کا اہتمام کرے، سیر ایک ایسی نعمت ہے جس کو اس کی طاقت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں، دجال کے بارے میں بھی میں جو کچھ بیان کروں گا نا، میں نے حدیثیں اس لیے اکٹھی پڑھی ہیں کہ میں ان کا ترجمہ تو کر دیتا ہوں، لیکن ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی کوشش کریں گے کہ علماء اس کے اندر جو ہے وہ بلائے جائیں، اور ایسے علماء جو ہیں وہ جب کچھ ظاہر بین ہوتے ہیں، کچھ گہرائی میں جانے والے ہوتے ہیں، تو جب ان کے دلائل کا آپس میں تقابل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات کھلتی ہے۔ ہم نے جو 2003 کے اندر مذاکرہ کیا تھا نا قرب قیامت کی پیش گوئیوں کے نام سے، اصل میں اب جو چیزیں رہ گئی تھیں، خاص طور پر یاجوج ماجوج رہ گئی تھی، دجال کے بارے میں تو وہاں کافی بات ہوئی تھی، تو اس لیے دجال کے بارے میں تو ہماری رائے یہ بنی تھی یعنی سیمینار کے بعد کہ دجال جو ہے وہ تو ایک شخص ہے، اس لیے کہ ان کی جو تعریفیں ہیں وہ اس طرح کی ہے جیسے کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر احتمال ہے کہ شاید وہ خاص طور پر جو اجتماعی حالت ہوتی ہے نا، کہ پوری کی پوری حالت، چونکہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں جو حالت تھی نا وہ کچھ اور طرح کی تھی، اور یہ دنیاوی جو زندگی کے اندر ترقیاں ہیں، تمدنی ارتقاء ہے، اور اسی طرح جو مختلف تبدیلیاں جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے اور طرح طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اب آپ تو ماشاءاللہ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ جو جس برتن کے اندر جو ہے سور یا کتا پکایا گیا ہو، آپ اس برتن کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو اس وقت ان ممالک کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، اور اسی طرح چین اور روس کے اندر اور کوریا وغیرہ، یہ سارے ملک جو ہیں ان کے اندر جب جو ہے وہ کتے کھاتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ سور کھاتے ہیں، تو اسی ہوٹل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے الگ غذا ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے وہی برتن جو کتے کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور جو سور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان کیا تکلیف ہے کہ ان کو دھوئیں، وہ انہی کے اندر جو ہے وہ یہ مرغی یا مچھلی ڈال کر جو ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلمان پر یہ اعتماد کیسے کیا جائے، لیکن اگر غیر مسلم جو ہے وہ ایسی کوئی احتیاط کرنے والے ہوں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کی مشک سے جو ہے وہ پانی پی لیا تھا، کیونکہ مشک کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، نہ کوئی، مشک کے اندر پانی بڑا راست بھرا جاتا ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا پانی پیا تھا۔ تو میں اب آپ کو جو ہے وہ ترجمہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کم از کم سن لیں کہ دجال کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ تو میں نے ابن سیاد کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو، آپ کو فکر ضرور تھا، لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن بعض صحابہ جو آپ کا وہ فکری تھا نا حالت، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے زور دینا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن سیاس کو نیند کی حالت میں جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے جب کہ وہ سو رہا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے قریب گئے تو ماں نے دیکھ لیا آپ کو، آپ حالانکہ درختوں کی اوٹ لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے، ماں نے دیکھ لیا اور ابن سیاس سے کہا کوئی دیکھو وہ محمد آ گئے ہیں، تو فوراً اٹھ پڑا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ کم از کم یہ اصل میں نہ اس کو جگاتی تو میں نیند کی حالت میں کوئی اس کی باتیں سنتا، لیکن پھر آپ مجبور تھے، اس طرح آپ نے اس حالت میں اس سے کچھ پوچھا، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ بتاؤ کہ میں اپنے دل کے اندر کوئی بات جو ہے وہ سوچتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ وہ کیا ہے،
اب ظاہر ہے کہ دل کے اندر انسان جو کچھ سوچتا ہے کسی کو کیا پتہ، اس لیے دل کی باتیں جو ہے وہ تو دل کی ہوتی ہیں. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ میں نے ایک بات چھپائی ہے، تو تم بتاؤ کہ میں نے کیا چیز چھپائی ہے. کہتا ہے دکھ. اچھا، بات اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس نے اچک لی. اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ شیطان مستقل لگ جاتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ہیں، شیطان لگا ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ شیطان مستقل گمراہ کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں. یہ خاص طور پر جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اب دکھ کا لفظ جو ہے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدخان مبین جو آیت ہے نا وہ اپنے دل میں سوچی تھی. تو اب اس نے لفظ دکھ کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے رسائی ہو گئی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ہاتھ مار کے کہتے ہیں اس سے آگے تو نہیں بڑھے گا. مطلب یہ ہے کہ اصل میں آزمائش جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ حتمی تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے. تو یہ میں اسی لیے اب زیادہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے آپ کی اس حالت کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں پھر روایات کا اختلاف بھی ہے کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ فوت ہوا ہے یا یہ غائب ہو گیا ہے. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ ابن دجال جو ہے یہ ابن سیاد جو ہے یہ غائب ہو گیا تھا، یعنی اس کی موت جو ہے وہ عام انسانوں کی موت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جنگ میں بھی شریک ہوا ہے اور یہ ہے کہ یہ تبھی موت مرا ہے. لیکن بات تو یہ اختلاف ہے نا صحابہ کا، تو اس لیے صحابہ کے اختلاف میں جو ہے وہ ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نبی کے علاوہ جو ہے وہ صحابہ کی پیروی تو نہیں ہم کرتے نبی کو چھوڑ کر. ہماری تو صحابہ سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھی ہیں، اور جو ساتھی ہوتا ہے اس کو کسی کے حالات کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے. اور اس لیے صحابہ زبان بھی سمجھتے تھے، کہ زبان سمجھنے کے باوجود بھی دیکھیے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت یعنی مستقبل بعید کی باتیں ہیں یا ماضی بعید کی باتیں ہیں. ان کے بارے میں جب حالات کا فرق ہوتا ہے تو یہ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، جب حالات کا فرق ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے لوگوں کی رائے پر بھی بنتا ہے. بلکہ ابن قیم نے جو ہے وہ ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ شریعت تو نہیں بدلتی، یعنی جو وہی ہے، لیکن جو لوگوں کے فتوے ہیں نا وہ بدل جاتے ہیں. کیا مطلب کہ ایسی بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق حالات سے ہوتا ہے. تو اب حالات سے جو ہے وہ جب حالات نئے ہوں گے تو فتویٰ بدل جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اب ایک بچہ جو ہے باپ اور ماں کی کسی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے. اب جو بچہ جو ہے اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ حالات کی تبدیلی سے اگر کسی غریب کا وہ بچہ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ خرچہ تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو زیادہ خرچہ ڈال دیا جائے وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. ہماری یہاں عدالتوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ جب کوئی ایسا جھگڑا جاتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خرچہ مقرر کرو. بچے کو اور ماں کو جو ہے وہ خرچہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ جائے، لیکن خرچہ اس کا مقرر ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کمزور لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن جو مالدار ہوتے ہیں ان کے بچوں کا خرچہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. ان کی مال دولت دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری کہاں کہاں جائیداد ہے. ساری معلومات جب لے لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے بچے کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے. تو کسی بچے کا خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے اور کسی بچے کا خرچہ جو ہے وہ سینکڑوں میں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے فتویٰ بدلتا ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا وہ تو تا قیامت آپ کی جو ہے وہ نافذ ہونے والی باتیں ہیں. اور اللہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا ہے کہ لا یعلم من خلق، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے اس کو علم نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو ہدایت دی ہے، جو وہی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو تا قیامت آپ کے کام آنے والی ہے.
حتیٰ کہ کوئی بات اگر ایسی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی صورت نہ ہو تو وہ بھی آپ کے بتانے پر جو ہے، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، خباب بن ارت نے جو ہے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہاں آپ پڑاؤ نہ ڈالیں جنگ بدر کے اندر. تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ عام طور پر جو لوگ زیادہ جو ہے وہ ظاہری مزاج ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ابن حزم کا اثر ہوا ہے نا، وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ابن حزم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ایک بہت ہی زوردار جو ہے وہ پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ تعبیریں اس کی بھی جو ہے وہ بہت بگڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کا دعویٰ چونکہ اچھا ہے، اس لیے لوگ صرف اتنی بات سن کر کے وہ تقلید کا مخالف ہے جو ہے وہ تقلید چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ صاف سی بات ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو تو اب ابن اعظم کا یہ موقف جو ہے نا کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ عالم دین سے فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ عالم دین سے پوچھے قرآن اور حدیث. اب بتاؤ کہ اگر قرآن حدیث میں پوچھ بھی دے گا، نہ اس آدمی کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے نہ اس کو حدیث آتی ہے، تو یہ اگر سیکھ بھی لے تو اسے ان طریقوں کا پتہ نہیں ہے جو شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے بارے میں ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث کوئی ایسے تو نہیں اترا، اس کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے اس پر اثرات ہیں. اس لیے سمجھنے کے لیے جیسے کہ ہمارے ہاں قاری حضرات جو ہیں سیدھے ایک بات مارتے ہیں کہ جی یہ جو رسم الخط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، یہ رسم الخط جو ہے، یہ رسم الخط جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے. تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا کیسے ہو گیا؟ جیسے کہ دجال کے بارے میں بھی مشکل پیش آئے گی. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کاف ایک حرف ہے، فے ایک حرف ہے، رے ایک حرف ہے. اب یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھے ہوئے ہوں تو پھر تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر پڑھے ہوئے نہ ہوں تو پھر تو یہ ساری ایسی مشکلات ہیں جن کو غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جذباتی فضا کے اندر جیسے کہ ابن حزم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گیا ہے، تو اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے. اور جو مفتی حضرات ہیں ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ جو واقعاتی صورتحال ہے نا وہ ختم کر دی گئی ہے. اب جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر واقعاتی صورتحال کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب واقعاتی صورتحال چھوڑ دو تو پھر اس کے بعد تو پھر جمود ہے. آپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1450 سال ہوئے ہیں، تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کو بھی تو 1300 سال ہو گئے ہیں. اب امام ابو حنیفہ کو 13 سال کے اندر ان کی کون سے ان کے اقوال ہیں، خود ان کے شاگردوں کی کتابیں دیکھ لیجئے، ان کے اندر جو ہے وہ بیشتر اقوال ایسے ہیں جو فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ آج ان پر عمل ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے وہ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے 40 ساتھی تھے، وہ ان کی باتیں تھیں، تو ایک تو امام کا بھی فتویٰ نہیں ہے. آپ تعریفیں کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اور جو ہے کہ ساتھی وہ 40 تھے، اور ان کی عمریں ایسی تھیں کہ وہ ایک اجتماع میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج کل جو ہے یونیورسٹیوں کے اندر بڑی صورتحال جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ اصل میں امام ابو حنیفہ کے 40 شاگرد تھے، اور وہ بیٹھ کر جو ہے جس طرح اسمبلیاں فیصلے کرتی ہیں نا، اس طرح فیصلے کرتے تھے. اور یہ اجماع ہے، نہ یہ اجماع ہے، نہ یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے تھے، نہ ان کی عمریں ہی دیکھ لو. اب جن لوگوں نے اس کی تردید کی ہے ان کی عمروں کا تقابل کر کے کہتے ہیں یہ تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. اب ایک آدمی بتائیے کہ 20 سال کی عمر میں کتنا بڑا عالم ہوگا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بیٹھے. اصل میں جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے نہیں ہوتے. اب ماشاءاللہ آپ کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ خود استادوں کے استاد ہیں، اور اسی لیے میں ان کی بات کو جو ہے وہ اہمیت بھی دیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اہمیت رکھتی ہیں. تو چلیے اب میرے خیال میں دجال والی حدیثوں کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ کچھ سبق یہ بھی ہو جائے. اگرچہ میں نے کل کچھ باتیں ایسی بیان کی تھی تو مجھے کسی شاگرد کی طرف سے رسپانس دیا گیا کہ آج آپ نے بڑی مفید باتیں بتائی ہیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اس کتاب کو کم از کم پڑھیں اور یہ ہے کہ زیادہ باتیں ہم وہ کریں جو ہمیں درپیش ہیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ امام بخاری کو میں اگر چھوڑ دوں گا تو امام بخاری کے کم از کم وہ جو طریقے اور اصول ہے نا
وہ اتنے قیمتی ہیں کہ وہ آج بھی اسی طرح جو ہے وہ تازہ ہے جس طرح کہ اب دیکھیں نا امام شافعی کی کتاب تو امام بخاری سے بھی پہلے کی ہے. امام بخاری 256 میں فوت ہوتے ہیں, امام شافعی جو ہے 204 میں فوت ہوتے ہیں. اب ان کی کتاب جو ہے اس کا یہ اصل میں آپ سمجھیے کہ اس کا نقشہ ہے. بخاری نے اصل میں اس کا نقشہ کھینچ کر جو ہے ان کا جو موقف ہے اس کو واضح کیا ہے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شافعی اور بخاری یہ دونوں بہت قریب ہیں. اس لیے میں نے اپنے تھیسس کے اندر یہ کہا ہے کہ بخاری اور شافعی کا بہت تھوڑا فرق ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امام شافعی بھی کتاب و سنت کو اتھارٹی مانتے ہیں اور امام بخاری بھی اس کو اتھارٹی مانتے ہیں. باقی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ فقہ حنفی والے تو کتاب و سنت کو لیتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو اصل میں فقہ کو سامنے رکھ کر پھر اصول فقہ بنائے ہیں, اور ان اصول فقہ سے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تاکہ کتاب و سنت کے اندر کہاں کہاں جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ سکتی ہے چھڑا لے. میں آپ کو بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جو ہے وہ وہی کے اوپر عمل پیرا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس طرح ملکوں کے اندر جو ہے وہ اسلامی دستور نافذ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کو کہتے ہیں بن ہی نہیں سکتا. آپ حیران ہو گئے کہ اہل حدیثوں کے جو اس وقت نمائندے ہیں نا, جو اپنے آپ کو جو ہے امیر کہلاتے ہیں یا عہدیدار کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن دستور نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ آتا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ تو کم از کم سعودی عرب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا مشن رکھتے ہیں, تو سعودی عرب میں تو قرآن و سنت دستور ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بن نہیں سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. مجھے قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, چونکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے شریعت بل کے اندر, تو ان سے بھی میری گفتگو ہوئی. تو وہ کہنے لگے نہیں قرآن دستور نہیں بن سکتا. میں نے کہا پھر اخوان المسلمون جو آپ کے ہم نوا ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں القرآن دستورنا, تو کیا وہ یہ جھوٹا نعرہ؟ کہتے ہیں اصل میں نعروں کے اندر مبالغہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں اس لیے کہ یہ باتیں اب عام ہو رہی ہیں. ابھی 20 نکات جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ وزیر مذہبی امور نے بلایا ہے, تو دستخط ہوئے ہیں 20 نکات پر. اور صاف سی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں کی حالت وہاں یہ ہوتی ہے بالکل جن کو پتہ ہی کچھ نہیں دین کا, اور جو لوگ دستخط کرتے ہیں اس پر دستخط کر کے آ جاتے ہیں. اب ہمارے جو امیر ہیں ساجد میر صاحب, انہوں نے جب یہ ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ انہوں نے آپس کی ایک دستاویز لکھی, تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اس ملک کے اندر فقہ حنفی جو ہے وہ رائج ہوگی. اب یہ بتائیے کہ اہل حدیث تو اس کو گالی سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی کو رائج کرے, لیکن یہ ہے کہ ساجد میر صاحب کے اس پر دستخط ہے. تو یعنی یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے. اس طرح وہ پیغام پاکستان کی بات آئی ہے, اس پر بھی ساجد میر صاحب کے بھی سائن ہے اور یاسین ظفر صاحب کے بھی سائن ہے. تو مجھے بڑا دکھ آتا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا ہے. کم از کم تم تو کتاب و سنت کی بات کرتے ہو, اور تم کتاب و سنت کی بات کرو. میں نے ساجد میر صاحب کو آدھا گھنٹہ تقریر کی اس موضوع پر. پھر میں نے بعد میں ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی آپ کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ سینٹ کے اندر اپنا یہ موقف پیش کریں جس طرح قاضی عبداللطیف نے اور مولانا سمیع الحق صاحب نے پیش کیا تھا. مجھے کہتے ہیں مدنی صاحب آپ بہت زیادہ سعودی عرب کے جو ہیں وہ ساتھی بننے کی کوشش کرتے ہیں. سعودی عرب میں جو خرابی ہیں مجھے پتہ ہے, اس لیے سعودی عرب کی بات ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم خدائی بات سمجھیں. نعوذ باللہ من ذالک. سعودی عرب جو ہے وہ اللہ کی شریعت, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت حسن نے یہ شرط رکھ کر جو ہے وہ امیر معاویہ سے بیعت کی تھی. تو صحابہ کو تو پتہ تھا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے حدیثوں کو نہیں پتہ, اور جب یہ چاہتے ہیں صحابہ کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. ویسے اگر ان سے بات کرو تو کہیں گے جی صحابہ سلفی تھے. تو اسی لیے ساجد میر صاحب نے ایک موقع پر جو ہے وہ سعودی عرب میں ریاض میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے. تو میں نے پھر ان کی تقریر کے بعد جو ہے وہ تصحیح تھوڑی سمجھی. میں نے کہا دیکھیے ان دنوں کانفرنس تھی سلفیہ کانفرنس, میں اس میں گیا ہوا تھا, تو میں نے وہاں جو ہے اس موقف کو پیش کیا تھا کتاب و سنت. تو میں نے ساجد میر صاحب کو کی بات جو ہے وہ کہا کہ جی ساجد میر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سلفی اللہ کے رسول ہیں اور صرف صحابہ ہیں. میں نے کہا یہ غلط ہے. سلف سے مراد وہ خیر القرون کا دور ہے جس میں صحابہ بھی شامل ہیں, تابعین بھی شامل ہیں, تبع تابعین بھی شامل ہیں. تو میں نے کہا کہ سلف سے مراد وہ طریقے ہیں جو اس دور میں تھے جب کہ ابھی تقلید شروع نہیں ہوئی تھی. یہ ابن تیمیہ کی بات ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے جو ہے وہ لوگ کسی
شخص کی تقلید کرتے تھے، حالانکہ ان میں جہالت بہت زیادہ تھی، بہت کم ایسے لوگ تھے جو پڑھنا جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے تھے. یعنی وہ دور تھا جو امی لوگوں کا دور ہے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے پڑھنا لکھنا آیا ہے، اور اب تو پڑھائی لکھائی بھی گئی، اب تو کمپیوٹر نے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ چھڑوا دی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. چلیے، اللہ اکبر. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھا ہے نا، میں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا. اس لیے جب کوئی بات ہوتی ہے نا کسی کی، تو میں اس میں غور ضرور کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ غور کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے. تو میں جو ہے وہ ایک آپ کو خواب سنا چکا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے میرے ہاتھ میں چابیاں تھیں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے گھر کی چابیاں ہیں، اس لیے میں اہل بیت میں سے ہوں. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اور لوگوں نے بھی کی، تو میں نے بھی یہی کی کہ اس میں چابیوں سے مراد جو ہے وہ عام طور پر وہ جو گنجرک ہوتی ہے نا، تالے کھولے جاتے ہیں. تو اللہ مجھ سے ایسا کام دیں گے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ حق جو ہے اس کو واضح کروں گا. تو یہ صرف میرے لیے خوشخبری ہے. میں اس پر یہ تو نہیں کہتا کہ میری ہر بات جو ہے وہ معصوم کی بات ہے، لیکن اس خواب کے بعد جو ہے میں نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں پہلے منہ سے نہیں بولتا تھا، لیکن اب میں کہہ دیتا ہوں. تو میں نے بلکہ جب ساجد میر صاحب کو آدھا گھنٹہ تقریر سنائی تھی نا، تو اس وقت میں نے یہ خواب بھی بیان کیا تھا، اسی لیے کہ دیکھیے نا، لم یبقى من الوحی الا المبشرات. جو اچھے خواب ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات والے خواب، وہ بشارت تو ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کا جو دستور ہے یہ بالکل شرعی دستور ہے. اور پھر میں نے جو ہے وہ، چلیے بات لمبی ہو رہی ہے، میں اب ترجمہ کرتا ہوں. چلیے، مغیرہ بن شعبہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں یہ جاہلیت میں ڈاکو تھے، اور اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو جو ہیں وہ اپنی جان پر بھی کھیلتے ہیں، لیکن ویسے جان جو ہے ڈاکوؤں کو زیادہ پیاری ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے نا، تو پھر ڈاکو نہیں وہاں رہتے. ہمارے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ ڈاکو داخل ہو گئے، انہوں نے جو وہاں کے چوکیدار تھے ان سب کو قابو کر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس تلاشیوں کو تھی. اور جب بھائی کے ہاتھ میں بندوق آ گئی تو اس نے فائر کیا، تو وہ لیٹ گئے فوراً، اور لیٹنے کے بعد جو ہے ایک فائر آتے ہی سارے بھاگ گئے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس لیے ڈاکو اس لیے دلیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور جو آدمی ہوتا ہے مقابل میں اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. چلیے جی، اب ترجمہ کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے کہا تھا مجھے یہ بتائیے کہ تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تیرا جو ہے مال قبول نہیں ہے. کیا مطلب؟ جو ڈکیتی کا مال تجھے پتہ ہو کہ یہ ڈکیتی کا ہے، وہ مال تمہیں واپس کرنا پڑے گا. اور یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول ہے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مال حرام جو ہے وہ حلال نہیں بنتا. چلیے، ایک مسئلہ یہ بھی بڑا اہم آ گیا ہے. حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی نے پورے ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ جو تھا یہ اٹھا تھا، اور اس میں حافظ صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. چلیے جی، تو مغیرہ بن شعبہ نے جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے میں نے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا ہے، میرا خیال یہ کسی اور آدمی نے اتنا نہیں پوچھا. یہ پہلی عبارت کا ترجمہ ہے. وَإِنَّهُ قَالَ لِي، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ، تجھے کون سی چیز جو ہے وہ بڑی خوفناک یا ضرر اندوز جو ہے تمہیں معلوم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے بڑا خوف آتا ہے کہ دجال جو ہے، سنا یہی ہے لوگوں سے کہ اس کے ساتھ ایک روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دریا ہوگا پانی کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ اسے ملے گا جو دجال کو مانیں گے، یعنی اس کو روٹی ملے گی.
اب روٹیوں کا پہاڑ کہہ دیا، ویسے پتہ نہیں روٹی کے علاوہ تو دجال تو اللہ نے جب آزمائش کرنی ہے بہت کچھ اس کے پاس ہو رہا ہے، اس نے تو مردہ جو ہے وہ مار کر زندہ بھی کرنا ہے، تو ایسے کام بھی وہ دکھائے گا۔ بس اللہ نے ایک شخص کو جو ہے وہ بھیج دیا ہے اتنا خطرناک، اور یہ دجال کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ اس کے متعلق اتنا خطرہ ہے کہ ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے، یعنی یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل ہوا اہون علی اللہ من ذالک، تم یہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہو کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نہر کہتے ہیں دریا کو اصل میں، تو ایک پانی کا دریا ہوگا۔ اللہ کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ فتنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو کتنی وہ تباہی مچاتے ہیں، اب اور یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب ان سے اقتدار چھنتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ سب ایسے واقعات دنیا میں موجود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ چلیے جی، بل ہوا اہون علی اللہ من ذالک، فرمایا کہ یہ جو دجال ہے نا جس کی تم نے یہ کیفیت سنی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوگا اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک اس سے بھی ہلکا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ایسی چیزیں دے دیں جو استدراج کی قسم ہو، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو نبی کی طرف نسبت ہوتا ہے، اور جو غیر نبی جو ہے وہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اسے کہتے ہیں استدراج۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون قرآن مجید میں ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ دکھاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا نہیں ابھی ابن سیاد کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس نے صحیح کہہ دیا، دکھ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو ویسے تو یہ باتیں اتنی لمبی ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے یا جو کرامن کاتبین ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ منکر نکیر ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں، لیکن میں نے بعض دفعہ بعض علماء سے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں، یعنی انہوں نے مجھے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے ویسے ہی جو ہے وہ ٹیلی فون اٹھانے بند کر دیے تاکہ مدنی صاحب کو ایسی میں الجھن نہ ڈالیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی علماء کو تو آپس میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے، ہاں عوام کو آپ جو ہے وہ ایسی باتیں نہ بتائیں، لیکن علماء کو تو باریکی کی طرف آنا چاہیے۔ جو خاص طور پر فتوے دیتے ہیں وہ تو مفتی ہوتے ہیں، تو مفتی ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو جو ہے وہ باریکیوں کا علم ہو۔ جی چلیے، دجال کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس اجلاس میں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا ذرا یہ کورونا کا مسئلہ کسی طرح ہمارے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک اجلاس اور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو نقطے ہیں آپ لکھ لیں، اور انشاءاللہ اس اجلاس میں آپ کو بھی ہم شریک کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہ ان نقطوں کے بارے میں جو ہے وہ آپس میں تبادلہ خیال ہوگا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا مسئلہ جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے وہ اس کے بارے میں ایک حتمی موقف اختیار کر کے جو ہے وہ میرا یہ ذہن ہے کہ نہیں، صحابہ کا اگر اختلاف تھا تو علماء کو بھی اس پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ آپ جب تک اس مضمون کو نہیں پڑھیں گے جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو اس کی بنیادیں سمجھ نہیں آئیں گی، اس کے اندر ویسے بنیادیں میں نے جو ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، وہ جو 2003 میں جو ہمارا آپس میں مذاکرہ ہوا تھا۔ اچھا جی، اب یہ بات ہو گئی کہ اللہ پر تو اس سے بھی یہ آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو اس سے بڑی بڑی جو ہے وہ آزمائشیں بھیج سکتے ہیں، مطلب ہے کہ دجال کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے جی۔ یہ تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، یہ جبال و خبز کی بات ہے، یہ بعض صورت لوگوں میں مشہور ہے، تو اس لیے اس کی روایت تو نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں میں یہ مشہور ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک قسم کی یہ بھی تعبیر ہے روٹیوں کا پہاڑ، اصل میں بات یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایک جنت ہوگا اور ایک جہنم ہوگا، اور جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ حقیقت میں جہنم ہوگا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو وہ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو وہ جہنم جو ہے وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ
آگ سلامتی بن گئی تھی نا، وہ اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہوگا۔ بہرصورت یہ جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم مذاکرے کے اندر کچھ مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ میں توفیق دے۔ تو باقی آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا، اب آگے پڑھیے۔ دیکھیے نا امام بخاری کتنے محتاط ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن، آپ آگے اگلی حدیث جو ہے وہ اسی کے متعلق لائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی نقطہ اس میں ہوگا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں کیا لفظ ہے، اراہ کا معنی یہ ہے کہ میرا گمان ہے۔ اراہ جو ہے یہ عربی زبان میں میرا گمان ہے، کیا مطلب کہ عبداللہ بن عمر نے دجال کے بارے میں جو یہ صفت بتائی ہے، ذرا سن لیں وہ صفت کیا ہے۔ آبر العین الیمنا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے جہاں وہ مطلب ہے کہ کانا ہوگا، مطلب ہے آبر کہتے ہیں کانے کو، یعنی وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ خراب ہوگی، اس میں سے نظر نہیں آئے گا اس کو۔ تو دیکھیے وہ اتنے معجزے دکھائے گا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نا، تو اور کہا کہ کانہا عنبۃ طاغیہ، گویا کہ وہ ایک جو انگور ہے نا، وہ اگر پھول جائے تو یہ خاص طور پر منقع جو ہے، یہ جب پھول جائے تو اس کے بعد ہی کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے اس طرح اس کی آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہوگی۔ چلیے جی، اب یہاں یہ روایت جو ہے خاص طور پر امام بخاری کا نقطہ یہ ہے کہ ابن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین سے روایت نہیں کی، لیکن چونکہ یہ تائید ہے، اور پہلے جو مغیرہ بن شعبہ نے بات کی ہے وہ جو ہے وہ یقین سے کی ہے، تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ ایسی روایتیں تائید کے طور پر لاتے ہیں، یعنی اس پر دار و مدار نہیں ہے دجال کے بارے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا دجال کے بارے میں، اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی تفصیل کیا ہے، یعنی وہ تفصیل جو ہے یہ پھر انشاءاللہ مزید جب حدیثیں آپ کو پڑھائیں گے تو اس کے بعد وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ چلیے جی، اب آگے ہے حدثنا سعد بن حفص، میں حدیث پڑھ چکا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی حدیثوں میں تو مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں، دوسری حدیث کی عبداللہ بن عمر راوی ہیں، اور یہ تیسری حدیث جو اس میں انس بن مالک راوی ہیں۔ تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کونے کے اندر، یہ ایک ایسی جانب جو آباد نہیں ہوگی، وہاں جو ہے وہ وہاں اتر جائے گا، یعنی مدینہ کے اندر نہیں جائے گا۔ ثم ترجف المدینہ تو ثلاث رجفات، پھر مدینہ جو ہے وہ کانپے گا، مدینہ منورہ کانپے گا، 3 دفعہ کانپے گا، اور اتنا زور کا کانپے گا کہ جو اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے کہ ہم کس طرح بچ جائیں، ہمیں موت نہ آئے۔ اس لیے لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو توکل کے متعلق کہا ہے، اور وہ جو لوگ مدینے میں رہ جائیں گے وہ توکل والے ہوں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ توکل کرتے ہیں، اور وہ زلزلے کی صورت میں جو ہے وہ عمارتوں سے نکل کر نہیں بھاگتے۔ یہ مسئلہ اس سے نکلا ہے نا۔ ہمیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، میں نے کل یہ مسئلہ بیان کیا تھا جمعہ میں، جی ہاں، تو لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ میں بھی ویسے زیادہ زور نہیں دیتا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اب عقل پرستی ہے نا، شریعت تو ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اسی طرح یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ہائی کورٹ کے بڑے بڑے یہ فن خواہ ہوتے ہیں، کوئی نقطہ اگر قانون کے متعلق بیان کر دیں تو وہ قانون بن جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت کا ترجمہ بھی نہیں جانتے۔ چلیے جی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ پھر مدینہ کے اندر 3 جو ہے وہ رجفہ آئیں گے۔ رجفہ کہتے ہیں ایک ایسے بڑے زلزلے کو جس سے پورا جو ہے وہ شہر کانپ جائے یا پورا ملک کانپ جائے۔ فیخرج الیہ کل کافر و منافق، تو ہر کافر اور منافق جو ہے یہ وہاں سے نکل بھاگے گا۔ منافق وہ ہے جس کو اللہ پر توکل نہیں ہے،
یعنی ویسے وہ ظاہری ایمان لاتا ہے لیکن توکل نہیں ہے. ہماری اکثر کی حالت یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری ایمان لاتے ہیں لیکن توکل نہیں کرتے. تو اللہ اکبر. لیجیے اگلی حدیث بھی، اس میں عبارت میں نے پڑھ دی تھی، وہاں ابو بکرہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے، ابو بکر نہیں ابو بکرہ. تو کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال. یعنی دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ مدینہ کے اندر اپنے رعب سمیت وہ نہیں داخل ہو سکے گا. مطلب یہ ہے کہ اب دجال جب مدینہ میں، اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ جو کہا ہے نا کہ اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو قابل غور ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ جو ہے وہ دجال جو ہے وہ طواف کر رہا ہے خواب میں، اور وہ میرے خیال میں آ ہی جائے گا شاید. تو جو آپ نے خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے جب خواب دیکھا ہے تو آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دجال جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور اسی طرح مدینہ میں بھی داخل ہوگا. تو اس طرح کی لوگ پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب یہ باتیں ہیں خطرناک، لیکن ان کے بارے میں جو ہے وہ تشریح کرتے وقت جو ہے، اب ان حدیثوں کو جب آپ دیکھیں گے جن کے اندر یہ ہے کہ دجال کا رعب، اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ جو اس کے پاس استدراجی صلاحیتیں ہیں، وہ جو ہے وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ہو. اس لیے کہ اب اگلی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے جو ہے وہ ہماری تسلی کے لیے وہاں جو فرشتے بھی کھڑے کرنے ہیں. 7 دروازے ہیں مدینہ منورہ کے، اور ان 7 دروازوں کے اندر سے جو ہے ہر دروازے کے اوپر جو ہے وہ تلوار لے کر فرشتے کھڑے ہو گئے. یعنی حدیثوں میں تو یہ آتا ہے. اب وہ کس طرح کے فرشتے ہیں، کیا لوگوں کو نظر آئیں گے؟ میرے خیال میں لوگوں کو تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن دجال کو نظر آئیں گے. تو یہ اب ہم رعب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہیبت ہے نا دجال کی، وہ داخل نہیں ہوگی. ہاں جی، مدینہ میں دیکھیے یہاں تو لفظ یہی ہے، لیکن اگلی روایت جو ہے پھر اس کی تشریح کر رہی ہے. وہ ذرا آپ اس کا ترجمہ سن لینا. وہ یہ ہے کہ اب یعنی اگلے الفاظ یہاں ہیں، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ 7 أَبْوَابٍ. اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ. ہر دروازے پر جو 2 فرشتے ہوں گے. اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں فرشتے یہ دجال کے لیے ہوں گے. تو یہ باتیں جو ہیں اصل میں یہ تشریح طلب ہے. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ یہ تمام چیزیں نوٹ کر لیں، اس لیے کہ مجھے نہیں یاد رہیں گی. کہ یہ خاص طور پر جب مذاکرہ ہو رہا تو اس کے اندر آپ تمام سوالات جو ہیں وہ جو آپ کو درپیش ہے نا، اور میں نے آپ کو اس کے متعلق نہیں بتایا، میں اصل میں اس لیے بتاتا کہ پوری بات اس پر جو ہے وہ پھر شامل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں، صبر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا. لما صبروا ہے نا، لما صبروا بھی ہے ایک قرات میں. صبر کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ بڑا کچھ ملتا ہے. تو یہ اگلی حدیث، حدثنا علی بن عبداللہ ہے، یہ علی مدینی ہے، بہت بڑے عالم جن کے سامنے امام بخاری اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے ہیں. حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثنا سعد بن ابراہیم عن ابیہ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح لها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان. معنی اس کا یہی ہے کہ یعنی دجال اپنے رعب کے ساتھ جو ہے یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن میرا خیال اس سے مراد یہی ہے کہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اگلے الفاظ نے تشریح کر دی ہے کہ ہر دروازے پر جب 2 فرشتے ہوں گے تو فرشتوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر تو اب دجال نہ داخل ہو سکتا. ہاں جی کیا دیکھیے نا، یہ رعب دجال جو ہے نا، یہ قید اصل میں جو ہے وہ اعتراضی نہیں ہے، یہ قید اتفاقی ہے. اب یہ اصول فقہ کی بات جو ہے نا
آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے قید، جیسے وربائبکم اللاتی فی حجورکم ہے نا، یہ قید جو ہے یہ بھی اتفاقی ہے، یعنی جو لڑکیاں جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ، جب ماں کا کسی سے نکاح کر لے تو لڑکی ساتھ آتی ہے نا، تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو تمہاری گودوں میں پلتی ہے اس سے نکاح نہ کرو۔ تو اب جو لوگ اصول فقہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی جو حجورے کو یعنی جو گود میں آتی ہے اس سے نکاح نہ کرو، لیکن جو جوان آئے اس سے کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہ مسئلہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ مناظرہ جو میرا ہوا تھا نا ساجد میر صاحب سے، تو اس میں یہی بات آئی تھی، میں نے مثال دی تھی کہ جو اصول فقہ نہیں پڑھا ہوا وہ فرق کرے ذرا قید احترازی کا اور قید اتفاقی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو نا ان کے دل کے اندر روب بھی تعریف خوف نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں بالکل یہی ٹھیک ہے۔ پیچھے ہے نا کہ جب وہ رجفات آئیں گے تو منافق اور کافر تو بھاگ کھڑے ہوں جی کہ مدینہ تو اب جمنے لگا ہے، اب برباد ہونے لگا ہے، جا تو وہ بھاگ کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ جی لیکن جو مومن ہوں گے ان کے دل کے اندر رو بھی نہیں آئے گا، دجال کا کسی قسم کا روب نہیں، وہ سکون سے بالکل اطمینان سے رہیں گے، جس طرح ہم سب نے باہر ہمارا گارڈ کھڑا ہوا ہے، اس لیے حالات جیسے بھی ہوں میں سکون سے آرام سے سو جاتا ہوں۔ شکر ہے ماشاءاللہ کہ اب آپ کے اندر ظاہریت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ گہرائی میں بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں انس کا علاج نہیں کر سکتا، انس کے اندر بہت ظاہریت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس مسئلے کی وجہ سے بسا اوقات میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ایک بچہ اس کا جو ہے جو بیچارہ تھوڑا سا ابھی سیدھا ہے، تو وہ ایسے انگلی رکھ کے نا ایسے سے کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری اتحیات میں ایسے سے کرتا رہتا ہے۔ تو وہ انس کو جب تک انس کو سمجھنا آئی اس وقت تک اس کے بیٹے نے نہیں سمجھنا، اور انس کو یہ سمجھ آتی نہیں۔ حالانکہ میں حقیقت یہ ہے کہ میں جب انگلی اٹھاتا ہوں نا پہلے انگلی میں جلدی گرا لیتا تھا، اب میں جب تک الا اللہ نہیں کہہ لیتا نا اس وقت تک میں انگلی گراتا نہیں ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اشہد پر میں گرا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول تو کی وحدانیت تو نہیں ہے نا، رسول تو بہت بڑی تعداد میں ہے، اللہ جو ہے وہ واحد ہے، تنہا ہے۔ تو بات سن، اہل حدیثوں میں اگر غور و فکر کا مادہ آ جائے نا، جیسے ہمارے بزرگوں میں تھا، اب دیکھیے نا میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی لیکن میں نے آپ کو کتاب کا نام نہیں بتایا۔ مولانا بشیر ساسوانی اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ اب عرب ملکوں میں چھپتی ہے، سیانت الانسان ان وسوسۃ ابن دہلان۔ یہ ایک آدمی جو ہے بتی ہے، بہت بڑا پیر ہے وہاں، تو اس نے اللہ کے رسول کی قبر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مسائل پیدا کیے ہیں اس آدمی نے، تو انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ اب وہ کتاب جو ہے وہ اگر آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو خاص طور پر فلسفہ منطق پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ اس کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور یہ بشیر ساسوانی جو تھے نا یہ بڑے قابل آدمی تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، اس لیے میں ذرا آگے چلتا ہوں، پھر ان کے بارے میں کوئی بات بتا دوں گا۔ اچھا جی، یہ بھی آ گیا، وہاں بھی جو ہے دیکھیں نا آپ یہاں جو ہے وہ اب وہی روایت دوبارہ آئی ہے، گویا کہ اس روایت کی جو ہے وہ آگے مطابقت ہو گئی ہے، یعنی تاکید کے طور پر آ گئی ہے جی۔ اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں لحاظ سے پہلے واؤ ہے نا، یہ جو اگلی روایت ہے اس میں لحاظ سے پہلے واؤ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں دجال کا نام بھی نہیں ہے جی، اس میں لفظ مسیح سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ لفظ مسیح عام علماء مسی کہتے ہیں، دجال کے لیے لفظ مسی ہے، اور مسیح کا جو لفظ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مشترک مانتے ہیں، تو اس لیے امام بخاری میرا خیال یہ کہ آپ مسی پڑھیے زیادہ بہتر ہے جی۔ اچھا، اب وقال ابن اسحاق، یہ محمد بن اسحاق ہیں جو مغازی ابن اسحاق کے جو ہاں جی ہاں مصنف ہیں، کہ انا یہ ہے ہاں ان صالح ابن ابراہیم عن ابیہ، یعنی صالح بن ابراہیم جو ہے وہ اپنے باپ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، قال فصحبت البصرہ، میں بصرہ گیا تو ابو بکر جو ہے نا، ابو بکرہ یہ بصرہ میں رہتے تھے، میں بصرہ گیا تو مجھے ابو بکرہ نے کہا
کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، میں نے یہ جو اوپر روایت بیان ہوئی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے خود، یعنی ابو بکرہ نے وضاحت کر دی ہے، چونکہ ابن عمر نے جو ہے وہ کہا تھا نا میرا تو گمان ہے، تو ابو بکرہ کی روایت کے ساتھ جو ہے وہ اب حتمی بات بیان کر رہے ہیں امام بخاری، کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو خود سنی اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے یہ بات۔ اچھا جی، اب لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ قال ابن اسحاق جو ہے یہ معلق روایت ہے، اس لیے حدثنا سے نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق جو ہیں یہ خود مدلس ہیں، اور تاریخ میں تو یہ بہت بڑا امام ہے، لیکن حدیث میں جو ہے وہ جب تک یہ وضاحت نہ کرے اپنے سننے کی اس وقت تک ان کی حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ وضاحت کر دینا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، پھر ساری روایتیں صحیح ہو جائیں گی۔ تو اس لیے قال ابن اسحاق کہا ہے، یعنی روایت معلق لائے ہیں امام بخاری، یعنی گویا کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، لیکن ہے بات یقینی۔ تو معلقات کے جو فوائد ہیں نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جو حدیثیں اس میں یار کی نہیں ہوتی جو بخاری کی ہیں ان کے فوائد کیا ہیں، اس کے لیے ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کو وقت آئے گا تو انشاءاللہ وضاحتیں بھی ہوں گی۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم ذکر الدجال فقال انی لانذرت انی ہے جی ہاں فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، میں کروں گا بات، ترجمہ تو میں نے کرنا ہے بھی۔ ثم ذکر الدجال فقال انی لانذرتکموہ لانذرکموہ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ انہ آور وان اللہ لیس بعور۔ دیکھیں نا، اب اس کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے سالم جو ہیں وہ ان سے راوی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہے عنہما اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ اور عمر دونوں صحابی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ کوئی بات بھی کرتے تو آپ پہلے اللہ کی تعریف کرتے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، یعنی آپ نے جو ہے وہ اللہ کی وہ تعریف کی جس کا اللہ اہل ہے۔ اصل میں مراد اس سے یہ اختصار ہو گیا نا، اختصار ہو گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کما ہوا باسماء و صفاتہ، یہ ایمان مجمل ہے نا، ہاں یہ اصل میں اجمال ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ عام مشہور ہے اس لیے بات کو لمبا نہیں کیا۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ، یہ تو ایمان مجمل ہے، اور آمنت باللہ ورسولہ وہ کیسے ہے، ہاں آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ، پڑھیے پورا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کے 6 رکن بیان کرنے جو ہے نا یہ ایمان تفصیلی ہے۔ اور اس پر جو ہے آپ کو پتہ ہے محمد بن صالح عثیمین کی اسی پر کتاب ہے، یہ 6 باتیں ایمان سے متعلقہ جو ہیں، ان کی جو کتاب ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نا، جس کا ترجمہ حافظ عبدالرشید اظہر نے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے دونوں کو، جی عقیدہ اہل سنت۔ یہ حافظ عبدالرشید نے جو ہے جب ہمارے ساتھ پاس وہ مبعوث تھے نا، تو اس وقت میں خواتین جو ہمارے مدرسوں کی جو ہیں وہ استانیہ، ان کو میں گاڑی بیچ کر بلا لیتا تھا، تو حافظ عبدالرشید صاحب جو ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان کو پڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہ کتاب بھی انہیں پڑھائی عقیدے میں، اور ساتھ جو ہے میں نے کہا ان کو اصول فقہ بھی پڑھا دے، تو انہوں نے یہ جو آسان کتاب ہے نا، یہ نہیں عاصمت داد کی نہیں، یہ دوسری جو ہے عربی زبان میں نہیں، آپ یہ دیکھیں اب یہ اصول فقہ پر ایک کتاب ہے آسان، یہ جو وہاں مدینہ منورہ میں ثانوی
کے اندر داخل نصاب ہے. اس کا نام غالباً ہے تحصیر اصول فقہ. تحصیر اصول فقہ جو ہے یہ کتاب عبد المحسن عباد میرے خیال میں ان کی ہے. ویسے تو ان کی کتاب وہ بھی ہے اطیب المنہ فن حدیث میں, تو یہ مجھے یاد نہیں رہا, ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہاں جی اصول فقہ میں بھی کتاب ہے. اصول فقہ میں دیکھیے ایک تو ہمارے استاد تھے عبد القادر شیبۃ الحمد, بہت پرانے اساتذہ میں تھے ویسے اصل مصری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی تھی, اس کا یہ مستصفیٰ کو سامنے رکھ کر اس کا نام تھا امتاع العقول. تو ہمیں وہ پڑھاتے تھے, جب کتاب پڑھاتے تو امتاع العقول آتی ہوتی ہیں, تو مستصفیٰ نہیں, مستصفیٰ کا بہت خلاصہ سا ہے. میں نے اس کی بڑی تعریف کی, اور اتفاق سے رات کو میرے ایک بڑے دوست عالم تھے, وہ جب میرے پاس دوست عالم آتے تو میں عام طور پر اپنی لائبریری میں جو ہے وہ ان کو ٹھہراتا رات کو. تو پہلے میری لائبریری اس طرح الگ نہیں تھی, میری لائبریری جو ہے وہ اس حال میں ہوتی تھی جہاں میس ہوتا تھا. تو میں نے ان کو وہاں ٹھہرایا, لیکن میں پھر اس دن جو ہے میں اس حال میں تو میں ٹھہرا نہیں. تو میں نے ایک کتاب کی بہت تعریف کی, یعنی میرے پاس جو نادر کتابیں تھیں میں نے ان کی تعریف کی. میں نام تو نہیں لیتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا دکھ ہوا. بعد میں جب میں نے دیکھا تو وہ کتاب میرے ہاتھ سے غائب تھی. اب ظاہر ہے کہ اب جو عام طور پر لوگ آتے ہیں ان کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ بھی ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی سامان بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ہم ان کو چیک کریں تو میرے خیال میں وہ برا مناتے ہیں, تو اس لیے میں نے چیک نہیں کیا. لیکن بعد میں جو ہے وہ مجھے وہ کتاب پتہ نہیں بار صورت اللہ ان کو معاف کر دے. ویسے ان عالم نے اس کتاب کی جگہ پر میرے پاس کئی کتابیں جو ہے وہ چھوڑی, شاید اس لیے کہ برابر ہو جائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح برابر نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں حساس کیوں ہوں. میرے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اور یہ ہے کہ سورج کشمیری ایک لفظ کہا کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے جو کسی سے کتاب جو ہے وہ عاریتاً لے پھر واپس کر دے. وہ تیرے قبضے میں آ گئی, اب تو واپس کر رہا ہے. چلیے جی اب یہ بما هو اہلہ جو ہے وہ اجمال ہے. ثم ذکر الدجال, پھر دجال کا ذکر کیا تو کہا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں, اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے کہ اپنی قوم کو یعنی اپنی امت کو جو ہے وہ اس سے نہ ڈرایا ہو. کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ قوموں کی طرف آتے تھے نا, پہلے نبی, تو اسی ہر نبی نے ڈرایا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا آدم سے لے کر, کیونکہ ہر لفظ جو ہے یہ تو اب نس آ گیا نا کہ ہر نبی اس سے ڈراتا ہے. اچھا جی, ولاکنی ساقول لکم فیہ قولا, لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ایک بات کہتا ہوں جو شاید پہلے نبیوں نے نہیں کہی. لم یقل ہو نبی لقومہ, کسی نبی نے یہ بات جو ہے وہ اپنی قوم سے نہیں کہی. وہ کیا ہے؟ انہ آبر و ان اللہ لیس بعبر, وہ جو ہے وہ کانا ہے, اللہ کانے نہیں ہے. چلیے جی اب یہیں تک بات جو ہے وہ ہاں. لیکن میں جو بہت بڑا موضوع جو ہے آپ ویسے جو ہے وہ پتہ نہیں, میں تو دعاؤں کا بڑا محتاج ہوں.